فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 98 پڑھیں گے۔ 59واں باب جناب سلمان فارسی کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 953۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز جناب سلمان نے حضرت ابوذر کی دعوت کی اور 2 روٹیاں ان کے سامنے لائے۔ ابوذر نے روٹیاں اٹھا لی اور گھمانے لگے اور اس کو دیکھنے لگے۔ سلمان نے پوچھا کس لیے ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہو؟ وہ بولے کہ دیکھ رہا ہوں شاید یہ اچھی طرح نہیں پکی ہیں۔ یہ سن کر سلمان کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ کس قدر جرأت ہے کہ ان روٹیوں کو گھما پھرا کر دیکھتے ہو۔ خدا کی قسم اس روٹی میں اس پانی نے کام کیا جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور فرشتوں نے اس کو ہوا میں منتشر کیا۔ ہوا نے اس کو بادل تک پہنچایا اور ابر نے اس کو زمین پر چھڑکا، اور رعد و فرشتے ہر ایک نے اس میں کام کیا اور اس کے قطروں کو ان کے مقامات پر پہنچایا۔ پھر زمین، لکڑی، لوہے، چوپایوں، آگ اور ایندھن اور نمک وغیرہ اور اتنوں نے کام کیا جن کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس نعمت کا شکر کیوں کر ادا کر سکتے ہو؟ یہ سن کر جناب ابوذر نے کہا میں خدا سے توبہ کرتا ہوں اس سے جو کچھ میں نے کیا، اور آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا کہ دوسرے روز سلمان نے پھر ابوذر کو بلایا اور اپنی تھیلی میں سے ایک روٹی کے 2 خشک ٹکڑے نکالے اور اپنے لوٹے میں اس کو تر کر کے ابوذر کے پاس لائے۔ ابوذر نے کہا کتنی عمدہ ہے یہ روٹی، کاش اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا۔ سلمان اٹھے اور باہر جا کر اپنا لوٹا رہن رکھا اور نمک لائے۔ جناب ابوذر روٹی پر اس کو چھڑکتے اور کھاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے ہم کو اس قناعت کے ساتھ روزی عطا فرمائی۔ سلمان نے کہا اگر تم میں قناعت ہوتی تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ بصائر الدرجات میں فضل بن عیسیٰ سے روایت کی ایک مرتبہ میں اور میرے والد حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے پدر بزرگوار نے عرض کی کیا یہ صحیح کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ میرے والد صاحب نے کہا کیا وہ عبد المطلب کی اولاد سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ میرے والد نے عرض کی کیا ابو طالب کی اولاد سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ میرے پدر نے عرض کی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ حضرت نے فرمایا بس یہ سمجھ لو کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھا، خدا نے بے شبہ ہماری تینت علین سے خلق فرمائی اور ہماری شیعوں کی تینت اس سے ایک درجہ پست خلق فرمائی، لہٰذا وہ ہم میں سے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کی تینت سجین سے خلق فرمائی اور ان کے دوستوں کی تینت ان سے ایک درجہ پست خلق کی ہے، لہٰذا وہ لوگ ان سے ہیں، اور سلمان لقمان سے بہتر ہیں۔ کتاب روضۃ الواعظین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے سلمان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ سلمان؟ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ وہ نہیں ہیں جن کو رسول خدا نے آزاد کیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے ان کے سر پر یاقوت کا ایک تاج دیکھا اور وہ طرح طرح کے ہلوں اور زیورات سے آراستہ تھے۔ پھر میں نے کہا اے سلمان یہ کس قدر بلند درجہ ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد بہشت میں سب سے بہتر اعمال کون سا آپ نے پایا؟ فرمایا خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد بہشت میں علی کی محبت اور حضرت کی مطابعت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
نیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بہشت سلمان کی اس سے زیادہ مشتاق ہے جس قدر سلمان اس کے مشتاق ہے، اور بہشت سلمان کی عاشق ہے اس سے زیادہ جتنے اس کے عاشق سلمان ہیں۔ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے سلمان و ابوذر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ابوذر سے شرط کی کہ سلمان کی مخالفت نہ کریں۔ کتاب اختصاص میں بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ازبغ بن نباتہ نے حضرت سے جناب سلمان کی فضیلت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہوں جو ہماری طینت سے خلق ہوا ہے اور اس کی روح ہماری روح سے متصل ہے۔ خداوند عالم نے ان کو ان کے اول و آخر و ظاہر و باطن علوم سے مخصوص فرمایا ہے، مخصوص قرار دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سلمان بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت ایک عربی آیا اور اس نے سلمان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھ گیا۔ جناب رسالت مآب یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی رگ پھول گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور فرمایا کہ تو اس شخص کو دور کرتا ہے جس کو خداوند عالمین دوست رکھتا ہے، اور اس کی دوستی کو آسمان میں ظاہر کیا، اور اس کو زمین پر خدا کا رسول دوست رکھتا ہے۔ اے عربی، تو دور کرتا ہے اس شخص کو کہ جب جبرائیل میرے پاس آتے ہیں تو خدا کی جانب سے اس کو سلام پہنچاتے ہیں۔ اے عربی، بے شک سلمان مجھ سے ہے، جو شخص اس پر ظلم کرتا ہے گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اس کو دور کیا اس نے مجھ کو دور کیا، جس نے اس کو نزدیک کیا اس نے مجھ کو نزدیک کیا۔ اے عربی، سلمان کے بارے میں غلطی مت کر، کیونکہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو لوگوں کی موت سے اور لوگوں کی بلاؤں سے اور ان کے نسب سے آگاہ کروں، اور ان باتوں سے جو باطل سے حق کو جدا کرنے والی ہیں۔ عربی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ سلمان کے اعمال اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، کیا وہ موجوسی نہ تھے؟ پھر مسلمان ہوئے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، اے عربی، میں سلمان کی فضیلت خدا کی جانب سے تجھے بیان کرتا ہوں، اور تو برابر کہے جا رہا ہے کہ سلمان موجوسی تھے۔ یقیناً وہ موجوسی نہ تھے، بلکہ تقیہ کے طور پر شرک ظاہر کرتے تھے اور اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے۔ اے عربی، کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے، آیت نمبر 65 سورہ نساء پارہ نمبر 5، نہیں پروردگار کی قسم وہ ایمان نہیں لائے تاکہ تم کو ہر تنازع میں جو ان میں پیدا ہو تم کو فیصلے کرنے والا قرار دیں، تاکہ اپنے نفسوں میں تنگی اور حرج نہ پائیں اس سے جو تم فیصلہ کر دو، اور اطاعت کریں جو اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اور کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ رسول جو کچھ تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرتے ہیں اس سے باز رہو۔ لہٰذا اے عربی، جو کچھ میں کہوں اس کو قبول کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو، اور میری باتوں سے انکار مت کر، ورنہ خدا کے عذاب کو مستحق ہو جائے گا، اور اطاعت کر خدا کے رسول کی تاکہ انہی لوگوں میں سے تو بھی ہو۔ مولف فرماتے کہ بعید نہیں کہ عربی سے مراد عمر ہوں، جیسے کہ بہت سی حدیثوں میں تقیہ کی وجہ سے لفظ عربی سے ان کو مراد لیا ہے۔ ایزن کتاب اختصاص میں بسند معتبر روایت ہے کہ ایک روز سلمان فارسی حضرت کی مجلس میں داخل ہوئے، صحابہ نے ان کی تعظیم کی اور ان کو اپنے اوپر مقدم کر کے صدر مجلس میں ان کے حق کو بلند کیا اور ان کی پیروی کی، اور تعظیم اور برائے اختصاص جو ان کو حضرت اور ان کی آل سے تھا جگہ دی۔ پھر جناب عمر آئے ان کو اور دیکھا کہ وہ صدر مجلس میں بیٹھائے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بولے کہ یہ اجمی کون ہے جو عربوں کے درمیان صدر مجلس میں بیٹھا ہے؟ یہ سن کر حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ حضرت آدم کے زمانے سے اس وقت تک کے تمام آدمی کنگھی کے دندانوں کی مثل و برابر ہیں، اور کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، اور نہ کسی سرخ و سفید کو کسی سیاہ انسان پر، مگر تقوی اور پرہیزگاری کے سبب سے۔ سلمان ایک دریا ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور ایک خزانہ ہے جو تمام نہیں ہوتا۔ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، سلمان حکمت عطا کرتے ہیں اور حق کی دلیلیں ظاہر کرتے ہیں۔ نیز کتاب اختصاص میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جناب سلمان اور حضرت جعفر طیار کا تذکرہ ہوا۔ حضرت تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ بعض لوگ حضرت جعفر کو سلمان پر فضیلت دیتے تھے۔ ابو بصیر بھی وہاں حاضر تھے اور وہ بولے سلمان آتش پرست تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ یہ سن کر حضرت صادق علیہ السلام درست ہو کر بیٹھ گئے اور غیظ میں فرمائے کہ اے ابو بصیر، سلمان کو خدا نے علوی بنا دیا،
اس کے بعد جب کہ وہ موجوسی تھے اور ان کو قریشی قرار دیا، اس کے بعد جب کہ وہ فارسی تھے۔ لہذا خدا کی رحمتیں ہوں ان پر، اور بے شک حضرت جعفر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بلند ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں۔ ابن بابویا نے بسند معتبر روایت کی کہ ایک روز جناب سلمان ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب امیر سرور عالم کے اشتر پر سوار ہو کر ادھر سے گزرے۔ حضرت کو دیکھ کر جناب سلمان نے ان لوگوں سے فرمایا، کیوں نہیں اٹھتے اور امیر المومنین کا دامن پکڑ کر اپنے دین کے مسائل آپ سے نہیں دریافت کرتے ہو؟ اسی خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور خلائق کو پیدا کیا ہے، ان حضرت کے سوا کوئی تم کو تمہارے پیغمبر کی سیرت سے آگاہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عالم زمین ہے، وہ عالم زمین ہے اور زمین ان کا تمام کام خدائی کام ہے۔ ان کی برکت سے زمین ساکن ہے، اگر وہ تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں تو تم علم نہیں پاؤ گے اور لوگوں کو منکر دیکھو گے۔ ابن الحدید نے بیان کیا کہ جناب سلمان کی وفات خلیفہ سوم کے زمانے میں 35 ہجری میں واقع ہوئی۔ بعض کا قول ہے کہ 36 ہجری کے شروع میں آپ نے رحلت کی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے ہی میں انتقال فرما چکے تھے، لیکن قول اول زیادہ مشہور ہے۔ کتاب فضائل شاذان بن جبریل میں ازبغ بن نباتہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں جناب سلمان کے ساتھ جبکہ وہ امیر المومنین کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں مدائن میں حاکم تھے، ان کو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں مدائن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ حضرت علی کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک حاکم تھے، تو ایک روز میں ان کے پاس گیا تو ان کو بیمار پایا اور اسی بیماری میں رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ میں برابر ان کی عیادت کے لیے جاتا رہا، یہاں تک کہ ان کا مرض شدید ہوا اور ان کو موت کا یقین ہو گیا، تو مجھ سے فرمایا، اے ازبغ، جناب رسول خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جب میری موت کا زمانہ قریب ہوگا تو مردہ مجھ سے کلام کرے گا، لہٰذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری موت کا وقت آیا یا نہیں۔ ازبغ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں، فرمائیے تو میں تعمیل کروں۔ جناب سلمان نے کہا کہ ایک تخت لاؤ اور اس پر فرش بچھاؤ جس طرح مردوں کے لیے فرش کرتے ہیں، اور 4 اشخاص مجھے اٹھا کر قبرستان مدائن میں لے چلو۔ ازبغ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں بہت عجلت کے ساتھ باہر گیا اور جلدی واپس آیا، اور جناب سلمان نے جیسا فرمایا تو اس کی میں نے تعمیل کی اور ایک گروہ کو بلا لایا جو ان کو اٹھا کر مدائن کی قبرستان میں لے گئے۔ جب وہ قبرستان میں زمین پر لٹا دیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں مجھ کو روبہ قبلہ کر دو۔ پھر بآواز بلند فرمایا، اے کوہنا اور بوسیدہ ہونے والے میدان کے رہنے والوں، تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ اے وہ لوگوں جن کو دنیا سے پردہ کرا دیا گیا، تم پر سلام ہو۔ کسی نے جواب نہ دیے تو دوسری مرتبہ فرمایا، سلام ہو تم پر، اے وہ گروہ جس کے لیے زمین کو چاشتگاہ قرار دیا ہے۔ سلام ہو تم پر، اے گروہ جن کے لیے زمین کو لحاف بنا دیا گیا ہے۔ سلام ہو تم پر، اے لوگوں جو اعمال کا بدلہ پا رہے ہو جو دنیا میں کر چکے ہو۔ سلام ہو اے وہ لوگوں تم پر جو انتظار کر رہے ہو کہ اسرافیل سور پھونکیں اور تم قبروں سے باہر نکلو۔ میں تم کو خدا عظیم اور پیغمبر کریم کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرتا ہوں، میرا جواب دو۔ میں ہوں سلمان فارسی، رسول خدا کا آزاد کردہ۔ حضرت نے مجھے خبر دی ہے کہ جب میری وفات قریب ہوگی تو مردہ مجھ سے کلام کرے گا، ہم کلام ہوگا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری وفات نزدیک ہوئی ہے یا نہیں۔ جب سلمان نے اپنی بات ختم کی، ایک میت نے اپنی قبر سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وہ لوگوں جو عمارتیں بناتے ہو بلکہ حالانکہ فنا ہو جاؤ گے اور دنیا میں مشغول ہو رہے ہو، میں تمہاری بات اے سلمان سن رہا ہوں اور جواب دیتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، خدا تم پر رحمت فرمائے۔ سلمان نے فرمایا، اے موت کے بعد کلام کرنے والے اور مرنے کی حسرت کے بعد بولنے والے، تو اہل بہشت سے ہے یا اہل دوزخ سے؟ اس نے کہا، اے سلمان، میں ان میں سے ہوں جن پر خدا نے اپنے عفو و کرم سے انعام فرمایا اور بہشت میں اپنی رحمت کے سبب داخل فرمایا ہے۔ سلمان نے کہا، اے بندے خدا، مجھ سے بیان کر کے موت کو تو نے کیسا پایا اور اس کی سختی تجھ پر کیسی گزری، اور تو نے کیا دیکھا اور کیا کیا مشاہدہ کیا؟ اس نے کہا، اے سلمان، ذرا ٹھہرو اور جلدی نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم میرے جسم کا آرے سے ٹکڑا
ٹکڑے کیا جانا اور قینچی سے پارا پارا کیا جانا موت کی سختی سے میرے نزدیک بہت زیادہ آسان ہے۔ اور اے سلمان، خدا نے مجھے دنیا میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی اور میں اچھے عمل کیا کرتا تھا، خدا کے فرائض ادا کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بڑا حریص تھا، حرام باتوں سے پرہیز کرتا تھا اور بندگان خدا پر ظلم و ستم کرنے سے ڈرتا رہتا تھا، اور رات دن محنت و کوشش و جافشانی کے ساتھ حلال روزی حاصل کرتا، کیونکہ خدا کے سامنے باز پرس کے لیے حاضر ہونے سے ڈرتا رہتا تھا۔ غرض کہ ایک روز جب کہ میں نہایت مسرور اور خوش و خرم تھا کہ بیمار ہوا اور چند روز اسی مرض میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ میری دنیاوی زندگی کے دن ختم ہوئے، تو اس وقت ایک شخص عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکل و صورت میں میرے پاس آیا اور ہوا میں معلق کھڑا ہو گیا، جو آسمان پر جاتا تھا نہ زمین پر اترتا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور مجھے اندھا کر دیا، اور میرے کانوں کی طرف اشارہ کیا جس سے میں بہرا ہو گیا، اور زبان کی طرف اشارہ کیا جس سے میں گونگا ہو گیا۔ غرض میں ایسا ہو گیا کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ اپنے کانوں سے کچھ سن سکتا تھا۔ تو میرے اہل و عیال اور عزیز و اقربا رونے چلانے لگے، اور میری اس حالت کی اطلاع میرے بھائیوں اور ہمسایوں کو پہنچی۔ اس وقت میں نے اس شخص سے کہا کہ تو کون ہے؟ اے شخص کہ مجھ کو میرے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کو مکان دنیا سے مکان آخرت کی طرف لے جاؤں، کیونکہ تیری مدت حیات دنیاوی ختم ہو چکی اور تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اسی اثنا میں دوسرے دو شخص آئے اور وہ خوبصورت انسانی شکل میں تھے۔ ان میں سے ایک میری دائنی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا بائیں جانب، اور دونوں نے مجھ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تیرا نامہ اعمال لائے ہیں، لے اور ان کو ملاحظہ کر۔ میں نے کہا یہ کیسا نامہ ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے؟ وہ بولے کہ ہم دو فرشتے وہ ہیں جو دنیا میں تیرے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور تیری نیکی و بدی لکھا کرتے تھے، وہ یہی تیرا نامہ عمل ہے۔ تو میں نے اپنے نیک اعمال کی کتاب دیکھنا شروع کی، وہ اس فرشتے کے ہاتھ میں تھی جس کو رقیب کہتے ہیں۔ غرض کہ جو میں اپنی نیکیوں کو دیکھتا تھا شاد و مسرور ہوتا تھا اور دل کو بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ پھر گناہوں کے اعمال کی کتاب دیکھنا شروع کی، تو جو دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں تھی جس کو عتید کہتے ہیں، تو اس میں جو کچھ تھا ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوتا، یہاں تک کہ میں رونے لگا۔ تو ان فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو تجھ کو کہ تیرے لیے بہتری اور اچھائی ہوگی۔ ان کے بعد وہی پہلے شخص یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور روح میرے جسم سے کھینچنے لگے، اور ان کا روح کو کھینچنا اور جسم سے نکالنا آسمان اور زمین کی تمام شدتوں اور سختیوں کے مثل تھا۔ میں اسی سختی اور شدت میں تھا کہ میری روح کھنچ کر میرے سینے تک پہنچی۔ پھر ملک الموت نے میری طرف ایک حربے سے اشارہ کیا کہ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھتے تو وہ پگھل جاتے۔ آخر میری روح کو میری ناک سے قبض کر لیا۔ اس وقت میرے اہل و عیال کے رونے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس وقت وہ جو کچھ کہتے تھے میں سنتا تھا، اور جو کچھ کرتے تھے میں ان پر مطلع ہوتا تھا۔ تو جب میرے گھر والوں کا گریہ بہت شدید ہوا تو ملک الموت نہایت غصے اور تشروی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے لوگو، تمہارا یہ رونا چلانا کس سبب سے ہے؟ خدا کی قسم میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جس کی تم شکایت کرتے ہو، اور اس پر کوئی سختی نہیں کی ہے جس سے تم فریاد کر رہے ہو۔ رو مت، کیونکہ میں اور تم ایک خدا کے بندے ہیں۔ اگر خدا تم کو ہمارے متعلق کوئی حکم کرتا جیسا کہ تمہارے متعلق مجھے حکم فرمایا ہے، تو بے شک تم بھی ہمارے حق میں اس کے حکم کی اطاعت کرتے جیسا کہ میں تمہارے ساتھ اس کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اس کی روح نہیں قبض کی مگر جب کہ اس کی مقدر روزی ختم ہو چکی اور اس کی زندگی کی مدت تمام ہو چکی۔ اب وہ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں گیا، وہ اس کے بارے میں جو حکم چاہے گا کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ لہٰذا اگر صبر کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور بے صبری کرو گے اور فریاد گزاری کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ اور ابھی تو بہت دفعہ تمہاری طرف میرا آنا ہوگا، میں تمہارے لڑکوں، لڑکیوں، باپوں اور ماؤں کو لے جاؤں گا۔ غرض یہ کہہ کر وہ میرے جسم کے پاس سے روانہ ہوئے اور میری روح اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی وقت ایک دوسرا فرشتہ آیا، اس نے میری روح ان سے لے لی اور ایک ریشمی کپڑے میں اس کو لپیٹا اور آسمان پر لے گیا اور اس کو چشم زدن میں خدا کے نزدیک پہنچایا۔
پھر جب میری روح حق تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہوئی تو میرے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کے بارے میں پوچھا گیا، اور نماز روزہ ماہ رمضان، حج بیت اللہ، تلاوت قرآن، زکوٰۃ، صدقہ اور ہر عمل جو اپنی زندگی کے سارے دنوں اور وقتوں میں نے کیا تھا، اور ماں باپ کی اطاعت اور ناحق کسی کا قتل کرنا اور مال یتیم ناحق کھانا اور بندگان خدا پر مظالم اور رات کو عبادت کرنا جبکہ لوگ سویا کرتے تھے، اور جو کچھ ان کے مثل اعمال تھے، میری روح سے سب کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس کے بعد میری روح کو بحکم خدا زمین پر واپس بھیجا گیا۔ اس وقت غسل دینے والے میرے قریب آئے اور میرا لباس اتارا اور غسل دینا شروع کیا، تو میری روح نے ان کو ندا دی کہ اے بندگان خدا، اس کمزور جسم کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ میں اس کی کسی رگ سے نہیں نکلی بلکہ اس کو توڑ ڈالا، اور اس کے کسی عضو سے باہر نہیں آئی مگر یہ کہ اس کو چور کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر غسل دینے والا یہ آواز سنتا تو میت کو ہرگز غسل نہ دیتا۔ پھر میرے بدن پر پانی ڈالا اور مجھے 3 بار غسل دیا گیا، اور 3 کپڑوں کا مجھے کفن دیا گیا اور حنوط کیا گیا۔ یہی تھا میرا توشہ جس کو لے کر میں خانہ آخرت کی طرف دنیا سے نکلا۔ پھر میرے دائنی ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ غرض میرے غسل سے فارغ ہو کر میرے بڑے لڑکے کو مجھے سپرد کر کے کہا کہ خدا تجھ کو تیرے باپ کی مصیبت میں ثواب عطا فرمائے اور تجھ کو صبر اور بے حساب اجر عطا فرمائے۔ پھر مجھے کفن میں لپیٹا اور تلقین کیا، اور میرے گھر والوں اور ہمسایوں کو آواز دی کہ آؤ اور اس کو رخصت کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ میرے قریب آئے اور مجھ کو رخصت کیا۔ جب فارغ ہوئے مجھے لکڑی کے ایک تختے پر لٹایا۔ اس وقت میری روح میرے منہ اور کفن کے درمیان تھی۔ پھر مجھ پر نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد مجھ کو قبر کی جانب لے چلے۔ پھر جب مجھ کو قبر میں رکھا میں نے عظیم دہشت مشاہدہ کی۔ اے سلمان، گویا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھ کو لحد میں رکھا اور قبر کو اینٹوں سے بند کر دیا اور مٹی سے قبر کو پاٹ دیا۔ اس وقت میری روح میری زبان اور کان کی طرف واپس آئی۔ جب لوگوں کو آواز دی گئی کہ میری قبر کے پاس سے واپس چلے جائیں تو مجھے بڑی ندامت اور پشیمانی ہوئی، اور میں نے کہا کاش میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ واپس جاتا۔ جو قبر کے ایک گوشے سے ایک شخص نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اب واپس جانا ممکن نہیں۔ اور سورہ مومنون آیت نمبر 1 پارہ نمبر 18 پڑھیں۔ یہ خدا کا ارشاد ہے جو اس کافروں کی ایک جماعت کی تردید میں فرمایا ہے جبکہ وہ مرنے کے بعد دنیا میں جانے کی اجازت طلب کریں گے، یعنی ہر جگہ نہیں کہ اس کو واپس جانے دیا جائے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کا کہنے والا وہی ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس وقت تک کے لیے جبکہ زندہ ہو کر لوگ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ دنیا کے اور آخرت کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں۔ غرض کہ یہ سن کر میں نے کہا تو کون ہے تو جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں منبع ہوں، ایک فرشتہ جسے خدا نے تمام خلق پر موکل فرمایا تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اعمال ان کے نفسوں پر تنبیہ کروں جو ان پر خدا کے نزدیک حجت ہو۔ پھر مجھے کھینچ کر بیٹھایا اور کہا اپنے اعمال لکھ۔ میں نے کہا مجھے یاد نہیں۔ اس نے کہا کیا تو نے قول خدا نہیں سنا ہے جو اس نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آیت نمبر 6 سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28، یعنی خدا ان کے اعمال کا احصا کر لیا ہے۔ خدا نے ان کے اعمال کا احصا کر لیا اور وہ خود اپنے عملوں کو بھول گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا تو لکھ، میں تیرے اعمال بولتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کاغذ کہاں ہے؟ تو اس نے کفن کے کنارے سے ایک ٹکڑا کھینچ کر دیا تو میں نے دیکھا وہ کاغذ تھا، اور اس نے کہا یہ تیرا صحیفہ ہے۔ پھر میں نے کہا قلم کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا تیری انگشت شہادت تیرا قلم ہے۔ میں نے کہا سیاہی کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا تیرا آب دہن روشنائی کی جگہ ہے۔ غرض اس نے مجھے بتانا شروع کیا جو کچھ میں نے دار دنیا میں عمل کیا تھا، اور کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہ تھا جو اس نے نہ بتایا ہو، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 49 سورہ کہف پارہ نمبر 15، یعنی کفار کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ چھوڑا نہیں گیا بلکہ سب لکھ دیے گئے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا یہ سب اس میں موجود پائیں گے، اور تمہارا
پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس فرشتے نے وہ نوشتہ لے لیا اور اس پر مہر لگائی اور میری گردن میں پہنا دی۔ مجھے ایسا معلوم ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑ میری گردن میں توق بنا کر ڈال دیے گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے منبع، تو نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، کیا تو نے اپنے پروردگار کا کلام نہیں سنا ہے؟ آیت نمبر 14 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ یعنی ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کر دیا کہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور روز قیامت ہم اس کے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ تو آج خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ منبع نے کہا کہ یہ وہ خطاب ہے جس سے تجھ کو روز قیامت سے مخاطب کریں گے اور تجھ کو حاضر کریں گے اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے تیرا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور تو خود اپنے نفس کا اس روز گواہ ہوگا۔ پھر منبع میرے پاس سے چلا گیا اور منکر فرشتہ آیا، نہایت عظیم شکل اور محیب صورت میں، جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، ایسا گرا کہ اگر تمام جن و انس اس کو ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے۔ وہ میرے پاس ایک وحشت ناک آواز سے بولا کہ اگر تمام اہل زمین اس کی آواز سنتے تو سب کے سب مر جاتے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے بندے خدا، مجھے آگاہ کر کے تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے پیغمبر کون ہے، تیرے امام کون ہے، اور تو نے کس طریقے اور حالت پر زندگی بسر کی اور کیا اعتقاد رکھتا تھا۔ اس کے خوف سے میری زبان بند ہو گئی اور میں اپنے معاملے میں حیران تھا اور نہیں سمجھتا تھا کہ کیا جواب دوں، اور خوف سے میرا جسم کا جوڑ اور بند علیحدہ ہو گیا کہ خدا کی رحمت میرے شامل حال ہوئی جس نے میرے دل کو سہارا دی اور میری زبان کو گویا کیا۔ تو میں نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، مجھے کیوں ڈراتا ہے جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ عالموں کا پروردگار میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے اور علی میرے امام ہے۔ میں اسی اعتقاد کے ساتھ اپنے پروردگار سے روز قیامت ملاقات کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، تجھ کو سلامتی کی خوشخبری ہو، بے شک تو نے نجات پائی، اور میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر فرشتہ نقیر آیا اور میرے پاس نہایت خوفناک آواز سے بولا جس سے مثل سابق میرے اعضاء ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، اور کہا، اے بندہ خدا، اپنے عمل مجھ سے بیان کر۔ میں حیرت زدہ رہ گیا اور متفکر تھا کہ کیا جواب دوں۔ پھر خدا نے خوف کی شدت مجھ سے زائل کر دی اور جواب میں مجھے الہام فرمایا اور بہتر یقین اور توفیق کرامت فرمائی۔ تو میں نے کہا، اے بندہ خدا، میرے ساتھ نرمی کر، میں دنیا سے آ رہا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہشت حق ہے، عذاب آتش دوزخ حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، خلائق کا حساب کیا جانا حق ہے، قبر میں منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، اور قیامت میں مردوں کا زندہ ہونا حق ہے، اور بہشت میں جن نعمتوں کا خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے حق ہے، اور دوزخ میں جن عذاب سے ڈرایا ہے حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ خدا ان کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ یہ سن کر اس فرشتے نے کہا کہ تجھ کو نعیم ابدی اور بھلائی کی خوشخبری ہو جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ پھر مجھ کو لحد میں لٹا دی اور کہا، داماد کے مانند سورہ اور میرے سر کے نزدیک بہشت کی جانب سے ایک دروازہ اور میرے پیروں کے سامنے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا گیا، اور کہا، اے بندے خدا، ان بہشت کی نعمتوں کو دیکھ جو تجھ کو ملنے والی ہیں، اور آتش جہنم کے عذاب کو بھی دیکھ لے جس سے تجھ کو نجات ملی۔ پھر جہنم کی طرف کا دروازہ بند کر دیا اور جنت کی طرف کا دروازہ اسی طرح کھلا چھوڑ دیا جس سے بہشت اور اس کی نعمتوں کی خوشبو میرے پاس برابر آتی ہے، اور میری قبر کو تحد نظر فراغ و کشادہ کر کے میرے پاس سے چلا گیا۔ اے سلمان، میں نے خدا کے نزدیک ان تین امور سے زیادہ پسندیدہ اور بلند کسی شے کو نہیں پایا۔ اول، نہایت سردی کے زمانے میں رات کو نماز پڑھنا، دوسرے انتہائی گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا، تیسرے اس طرح صدقہ و خیرات دینا دائیں ہاتھ سے دینا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ ہے میری گفتگو اور میری صفت۔
اور جو کچھ مجھے ہول کی شدت سے اطلاع ہوئی تھی، اور میں خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، لہذا ہر وقت غور و فکر کرتے رہو اور سوال کے وقت خدا کے سامنے ہونے سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اس مردے کا کلام ختم ہو گیا۔ سلمان نے کہا مجھ کو زمین پر لٹا دو۔ جب ہم نے ان کا سر زمین پر رکھا تو فرمایا تکیہ دے دو۔ ہم نے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا تو سلمان نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، سورہ آیت نمبر 88 سورہ مومنین پارہ نمبر 18 کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ اس دعا اور شہادت سے فارغ ہوئے تو ان کی روح سرائے فانی سے دارالبقا کی طرف پرواز کر گئی، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ازبق کہتے ہیں کہ ہم اس حال سے حیرت میں تھے کہ ناگہاں ایک شخص ابلک ٹٹو پر سوار ظاہر ہوا، جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ہمارے نزدیک قریب پہنچا تو ہم کو سلام کیا۔ ہم نے جواب سلام دیا۔ جب اس نے گفتگو شروع کی تو ہم نے جانا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ ان حضرت نے فرمایا کہ سلمان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ ہم نے انتظام کرنا شروع کیا اور کفن اور حنوط لانا چاہا تو حضرت نے فرمایا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے پاس موجود ہے۔ غسل، پانی اور تختہ جس پر غسل دیا جاتا ہے ہم حضرت کے پاس لائے تو حضرت نے خود اپنے دستے مبارک سے غسل دیا اور کفن پہنایا اور آگے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت نے اپنے دستے مبارک سے ان کو لحد میں رکھا۔ جب دفن سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں کیوں کر آئے اور آپ کو سلمان کے انتقال کی کس نے اطلاع دی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اے ازبق، میں تم سے خدا کو درمیان میں ڈال کر عہد و پیمان لیتا ہوں کہ اس راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہ کہنا۔ میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، میری وفات آپ سے پہلے ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا حضرت، مجھ سے عہد و پیمان لیجئے، میں آپ کی اطاعت کروں گا اور اس راز کو کسی سے نہ بیان کروں گا جب تک خدا آپ کے بارے میں جو حکم کرنا چاہے نہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ سلمان اس وقت مریں گے۔ میں نے اس وقت مسجد کوفہ میں نماز پڑھی اور مسجد سے مکان پر گیا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سلمان نے وفات پائی۔ بس یہ سنتے ہی میں بیدار ہو گیا اور اپنے ٹٹو پر سوار ہوا اور جو چیزیں دفن و کفن کے لیے ضروری تھیں، یعنی کفن و کافور وغیرہ، اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ تو خدا نے مدائن میرے لیے نزدیک کر دیا اور میں بہت جلد یہاں پہنچ گیا۔ یہ فرما کر حضرت میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں نہ سمجھ سکا کہ وہ آسمان پر چلے گئے یا زمین میں۔ جب میں کوفہ پہنچا تو سنا کہ حضرت اسی روز جس وقت کوفے میں پہنچے تھے مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور حضرت نے اہل کوفہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ مولوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عجیب باتوں پر مشتمل ہے۔ من جملہ ان کے جناب سلمان کی وفات کا واقعہ جناب امیر کی خلافت کے زمانے میں تعجب خیز ہے اور حضرت کا کوفے سے آنا شہرت کے خلاف ہے۔ چونکہ اس حدیث میں بہت سی مفید باتیں ہیں اس لیے میں نے بھی درج کر دی۔ ابن شہر عاشوب نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ ایک روز جناب امیر نے صبح کی نماز ہم لوگوں کے ساتھ ادا کی اور ہماری جانب رخ کر کے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم سلمان کے غم میں تمہاری مصیبت پر تم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لوگوں نے یہ سن کر بہت چیمہ گوئیاں کی۔ پھر حضرت نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھا اور حضرت کا پیراہن زیب جسم کی اور حضرت کا عصا ہاتھ میں لیا اور حضرت کی تلوار حمائل کی اور حضرت کے ناقہ غضبہ پر سوار ہوئے اور قمبر سے فرمایا کہ 10 قدم شمار کرو، 1 سے 10 تک گنو۔ قمبر کہتے ہیں کہ جب میں گننے سے فارغ ہوا تو ہم جناب سلمان کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر زازان نے روایت کی ہے کہ جب جناب سلمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون غسل دے گا؟ فرمایا جس نے رسول خدا کو غسل دیا تھا۔ میں نے کہا آپ مدائن میں اور وہ مدینے میں۔ سلمان نے کہا اے زازان، جب میں مر جاؤں گا اور تم میرے لبوں کو بند کرو گے تو ایک آواز سنو گے۔ چنانچہ جب میں نے ان کے دہن کو وفات کے بعد بند کیا تو دروازے پر آیا
جناب امیر کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے زازان، ابو عبداللہ سلمان رحمت الہی سے واصل ہوئے اور سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو سلمان مسکرائے۔ حضرت نے فرمایا مرحبا اے ابا عبداللہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا تو ان حضرت سے بیان کر دینا جو کچھ ان کے بھائی پر ان کی قوم کے ہاتھوں گزرا ہے۔ پھر حضرت نے ان کی تجہیز شروع کی اور جب سلمان پر نماز پڑھی آپ کی بلند آواز سے تکبیر فرمانا میں نے سنا۔ پھر ہم نے دو آدمیوں کو حضرت کے ہمراہ دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایک میرے بھائی جعفر ہیں اور دوسرے جناب خضر، اور ان دونوں کے ہمراہ فرشتوں کی 70,000 صفحے کے ہر صف میں 1000 فرشتے اور کتابیں مشارق الانوار میں روایت ہے کہ جب حضرت نے سلمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ مسکرائے اور چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ حضرت نے فرمایا اپنی موت کی حالت پر پلٹ جاؤ تو وہ پہلی حالت پر واپس ہو گئے۔ کتب راوندی نے روایت کی کہ جناب امیر ایک صبح کو مدینہ کی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول خدا کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان نے دنیا سے رحلت کی اور سلمان نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میں ان کو غسل و کفن دوں اور ان پر نماز پڑھوں اور دفن کروں، لہٰذا اب میں ان کی وصیت پر عمل کرنے مدائن جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ان کا کفن بیت المال سے لے جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کفن کا انتظام ہو چکا ہے۔ پھر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے اور مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ مدینے واپس آ گئے اور حضرت زوال سے پہلے واپس آ گئے اور فرمایا کہ میں نے سلمان کو دفن کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو حضرت کی اس بات کا یقین نہ آیا اور لوگوں نے سچ نہ سمجھا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد مدائن سے خط آیا کہ سلمان نے اسی روز وفات پائی اور ایک عربی نے آ کر ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان پر نماز پڑھی اور ان کو دفن کر کے واپس ہو گیا۔ یہ معلوم کر کے سب کو تعجب ہوا۔ کتاب روضۃ الواعظین میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ جناب سلمان کی عیادت کو گئے جبکہ وہ بیمار تھے اور ان کو روتے ہوئے دیکھا۔ سعد نے پوچھا اے ابو عبداللہ، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ ان کے پاس حوض کوثر پر جا رہے ہیں۔ سلمان نے فرمایا کہ میں موت کے سبب سے نہیں روتا ہوں اور نہ دنیا کی حرص کے سبب سے غمگین ہوں، بلکہ سبب یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس ضروری سامان ہونا چاہیے، جیسے مسافروں کے لیے ضروری توشہ ہوتا ہے، اور میں اپنے گرد ان سامانوں کو دیکھتا ہوں، اس سبب سے رنجیدہ ہوں۔ ان کے گروہ ایک بوریا، ایک پیالہ اور ایک لوٹا تھا۔ شیخ خشی نے بسند معتبر روایت کی کہ سلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا چند گروہ تمہارے پاس آئیں گے اور اچھی اور بری خوشبو پائیں گے، وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، یعنی وہ فرشتے ہوں گے۔ پھر سلمان نے ایک تھیلی نکالی اور کہا یہ پیغمبر خدا نے مجھے ہبہ فرمایا ہے اور وہ ایک بہترین خوشبو تھی، اور فرمایا کہ اس کو پانی میں گھول دو، پھر اس کو اپنے گرد چھڑک دیا، پھر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ وہ اٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ واپس آئی تو دیکھا ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 59واں باب جناب سلمان فارسی کے حالات کا اپنے اختتام کو پہنچے، اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 98 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ کتاب کے پارٹ نمبر 99 کا آغاز 60واں باب محرم اسرار الہی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کے فضائل و مناقب سے کریں گے انشاءاللہ۔